السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کلمہ شہادت کی فضیلت، اس کے بارے میں جانیں گے کہ کلمہ شہادت پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہیں، ہمیں کلمہ شہادت پر کتنا یقین رکھنا چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو جس قدر ممکن ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ شہادت ضرور پڑھا کریں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہے نا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یہ گواہی دے گا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے نا۔ جو شخص بھی کیا ہے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور سب نیک کام چھوڑ دیں گے اور ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے صرف حق بات چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صدق دل یعنی سچے دل سے اس کلمہ شہادت کو کہے گا اور پھر اس پر قائم رہے گا اور عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ اس پر حرام کر دیں گے، ہے نا۔ جو شخص کیا ہے سچے دل سے کلمہ شہادت کو کیا ہے کہے گا اور پھر اس پر قائم رہے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس پر دوزخ کی آگ کو کیا کر دیں گے؟ حرام کر دیں گے۔ اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، سچے دل سے گواہی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو اپنے حضور میں طلب کریں گے تو اس کے خلاف 99 دفتر ہائے دراز اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، جن میں سے ہر دفتر حد نظر کے برابر درج ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو اس بدعمالیوں کی فہرست میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، یا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو یا کمی پیشی کر دی ہو؟ تو وہ کہے گا، نہیں اے پروردگار، نہ میں ان سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہوں، نہ میں ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہوں، نہ ہی لکھنے والے پر ظلم کا الزام لگاتا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن میری امت میں سے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک آدمی کو بلائیں گے اور اپنے حضور میں طلب کریں گے تو پھر اس کے خلاف کیا ہے 99 دفتر کھولے جائیں گے، جو اس کی کیا ہے اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے، جو اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، وہ حد نظر تک برابر درج ہوں گے۔ پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے اس بدعمالیوں کی فہرست میں سے کوئی ایسا گناہ ہے جو تو نے نہ کیا ہو اور تو وہ لکھ لیا گیا ہو، یا تو نے کم کیا ہو اور میرے فرشتوں نے زیادہ لکھ لیا ہو؟ تو وہ کہے گا، نہیں میرے پروردگار، نہ میں نے یہ سب گناہ کیا ہے اپنی زندگی میں کیے ہیں، یہ سارے گناہ کیے ہیں، نہ میں لکھنے والے فرشتوں پر ظلم کا الزام لگاتا ہوں، بلکہ یہ سارے گناہ کیا ہے میں نے کیے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، کیوں نہیں، اس پر کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے تیری ایک نیکی ہے، اس کا بھی وزن کرا، اس لیے کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا،
ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری کیا ہے، ایک نیکی ہے، تو کیا ہے اس کا وزن کرا لے، تو اس کا وزن کرا کہ اس کا وزن نہ کیا جائے، تو کہ اس کا وزن کرا لے، ہے نا، جاؤ وزن کراؤ، تو ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر وہ کہے گا، اے پروردگار، اس پرچے کی ان دفتر ہائے دراز کے سامنے کیا حقیقت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکالیں گے اور کہیں گے جاؤ اس کا کیا ہے، وزن کراؤ۔ اس پرچے پر کیا لکھا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا نا۔ تو وہ اس کے جاؤ اس پرچے کا کیا ہے، تم وزن کرا کے آؤ۔ تو وہ شخص کیا کہے گا کہ اس دفتر کے سامنے اس پرچے کی کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اس کا وزن ضرور کرایا جائے گا، اس لیے کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ تمام دفتر اعمال نامے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، وہ تمام گناہوں کے دفتر کیا ہے، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ کیا ہے، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ ایک پرچہ کیا ہے، دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کے وزن سے ان دفتر نامے اعمال کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا نا، جو اس کی کیا نامے اعمال کا پلڑا کیا ہے، اس کا اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ اس پرچے تمام نامے اعمال کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا، ہے نا۔ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے، اوپر اٹھ جائیں گے، اور جو اس نے ایک پرچہ تھا وہ کیا ہے، بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا تمام دفتروں کے مقابلے میں۔ ایک پرچے، چھوٹے سے پرچے کا جس پہ کیا ہے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا، اور ایک نیکی اخلاص کی برکت سے بے شمار بدعمالیوں اور گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ کیا ہے، ایک نیکی اخلاص کے ساتھ جو کی ہوگی وہ بے شمار بدعمالیوں اور گناہوں پر کیا ہے، غالب آ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے پر کوئی چیز بھی بھاری نہیں ہو سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔